اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا۔ سورہ مریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 54 اور 55۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے بنانے والوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام کا جو روحانی مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں مقرر کیا، مصابۃ للناس، اور وہاں ان دنوں عالم اسلام کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، امت کی وحدت کا مظاہرہ ہوتا۔ تو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا یہاں خصوصی ذکر ہوا، ان کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ تھے، کیونکہ بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ آپ تھیوری بیان کریں، ویسے سمجھاتے جائیں کہ زکوٰۃ یہ ہوتی ہے، نماز یہ ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ کوئی آدمی جو پڑھ رہا ہے یا زکوٰۃ دے رہا نمونے کے طور پر وہ دکھا دیں کہ یہ ہوتے ہیں زکوٰۃ دینے والے یا نماز پڑھنے، سیمپل سے بات پھر نہ زیادہ آسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جو اصول اور احکام بیان فرمائے ان کے لیے نمونے جو ہیں نا انبیاء علیہ السلام اور صالحین اور نیک لوگ، ان کے تذکرے کیے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے لیے مثال ہیں، ان کو دیکھو، اگر سچے مومن بننا چاہتے ہو تو ان کو اپنے سامنے رکھ کر ان کی پیروی اور اقتداء کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، یہ لوگ ہیں صحیح نمونہ اسلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کا حال بھی ان لوگوں کو آپ سنائیں۔ اس سے کچھ آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس میں بیان کیا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ وہاں یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ سب سے بڑے بیٹے تو اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، تو ان کا وہاں ذکر نہیں کیا۔ یہ کہا کہ اسحاق دیے اور پوتا یعقوب دیا اور سب کو نبی بنایا۔ تو پھر بعد میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہوتا الگ تو یہ بڑی ایک بات نہ غلط فہمی پیدا کرنے والی ہوتی، کیونکہ بدقسمتی سے یہ یہود اور نصارہ جو ہے نا جو ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ مذہبی مذاکرہ کرو، یہ نامراد اسماعیل علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، بالکل منکر ہیں ان کی نبوت کے، اور کہتے ہیں اسماعیل کیا، وہ اور ان کی والدہ جو ہے یہ وحشی لوگ ہیں، جنگلی بدوی، ان کو تو ابراہیم علیہ السلام سے گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے نہ ہاجرہ کی کوئی عزت ہے نہ اسماعیل کی، ان کو تو بیابان میں چھوڑ آئے تھے۔ ہماری ماں کی عزت تھی کہ سارا ناراض ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ جیسے یہ کہتی ویسا کرو، چھوڑاؤ اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی جنگل میں، تو وہ بڑی بے ادبی کرتے۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ الگ جو ہوا نا، اس کا بھی سمجھنا ضروری کہ پہلے اللہ نے صرف کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیے، مشکل تذکرہ کیا، وہاں تو ضمناً آ گیا نا کہ ابراہیم کو دیے، یہاں الگ کہا کہ اللہ کے رسول کتاب میں ان کو اسماعیل کا حال سناؤ، یہ مشکل بیان آیا، علیحدہ چیپٹر آیا کہ اسماعیل جو ہے نا وہ ضمناً بیان کرنے کے قابل نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہی ان کو نفی کر دیا جائے، ان کی شخصیت تو بہت بلند و بالا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ اسماعیل من ولد ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے، ان کے خاندان میں سے اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل میں سے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور اس میں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ یعنی استفاء کا بیان کرتے آتے ہیں۔ واسرہ ابن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جیسے ایک ڈھیر ہوتا ہے نا، اس میں آپ چھانٹتے ہیں، صفا صفا دونوں طرح بولتے ہیں، وہ چنی ہوئی چیز، اس کو استفاء کہتے۔ فرمایا اسماعیل تو چنا ہوا تھا، اس کی نسل میں سے قریش، اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگوں نے کہا نا کہ حضور علیہ السلام آپ تو بہت اعلیٰ عمر خاندان کیا، ہاشمی کیا فلاں، آپ نے پھر یہ خطبہ دیا کہ تم یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر جیسے اور انعام ہے،
اسی طرح یہ بھی انعام ہے کہ میرا خاندان میرا کنبہ چنا ہوا کنبہ ہے، یہ عام کنبوں جیسا نہیں۔ اسی لیے فارسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، اگر گوئی کہ عالی خاندان، اگر تم کہتے رہتے ہیں ہمارا ہی ہیں، ہم سید مغل ہیں، فلاں بڑے اونچے خاندان ہیں، اگر گوئی کہ عالی خاندان نظر بر خاندان مصطفیٰ کن، جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر نظر دوڑا، پتہ چلے کہ چنا ہوا خاندان کون سا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر کیا، ساتھ ذکر کرنے کے نا کہ بس دوسروں کے ساتھ ملا دیا جائے، نہیں، الگ۔ اور اس لیے بھی کہ جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے سورہ مریم میں، مکے کے لوگ، ان کے لیے سارے لوگوں سے بڑھ کر جس کی مثال مؤثر ہو سکتی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، انہی کی اولاد تھے، اور انہی کا بنایا وہ کعبہ جو تھا وہ ان کے لیے باعث شرف تھا۔ ان کے پلے اور کیا تھا حرم میں، بیابان میں صرف ایک ہی عزت تھی کہ اللہ کے گھر کے یہ وارث اور متولی تھے، اور وہ گھر بنایا تھا اسماعیل علیہ السلام نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کا انہیں حال سناؤ، جو ایک تو اولاد ابراہیم میں سے چنا ہوا تھا، دوسروں سے آ رہا تھا، اور دوسری بات کہ وہ خانہ کعبہ کا بانی تھا، یہ ان کی اولاد اور نسل ہیں، اس لیے وارث ان کے بنتے ہیں ڈوبے ہوئے شرک میں ہیں۔ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی سبق دوبارہ پڑھا رہے ہیں جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے پڑھایا تھا توحید کا، جس کے لیے یہ گھر بنا تھا، تو یہ مخالفت کرتے ہیں۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ جو اصل سبق یاد دلاتا اس کے دشمن ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور خود اور وارث کہلانے کے باوجود کہ ہم اسماعیل کے وارث ہیں اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ شرک سکھایا تھا انہوں نے، انہیں سارا یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے، اس لیے آگ میں ڈالا گیا، بت بنائے نہیں تھے، بت توڑے تھے۔ یہ کہانی ساری انہیں یاد تھی، صرف قرآن نہیں یاد دلایا، انہیں سارا پتہ تھا کہ عراق میں پیدا ہوئے تھے، بت توڑے تھے، آگ میں اسی لیے ڈالے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے باپ دادوں کو دیکھو نا، جن کے گدی نشین بنے ہوئے ہو، ان کا طریقہ وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یا وہ ہے جس پر تم اب لگے ہوئے۔ اور یہ بھی بات ان کے سامنے بالکل روشن تھی کہ بت پرستی تو کل آئی ہے مکہ میں۔ عمر بن لحی خزائی گیا علاج کے لیے شام کی سرحد پر، وہاں تندرست ہو کر اس نے دیکھا کہ لوگ بت پوجتے، ان سے پوچھا یہ کیا، انہوں نے کہا مورتیاں نیک لوگوں کی، فرشتوں کی، یہ وسیلہ، وہاں سے وہ بت لے آیا حبل کا، کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا۔ یہ بالکل انہیں ذرہ ذرہ پتہ تھا کہ یہ کل کی بات ہے کہ عمر بن لحی نے یہ سارا کام کیا، ورنہ پہلے سارا مکہ موحد تھا۔ اس لیے قرآن جب یہ باتیں یاد دلاتا تھا نا، تو یہ ایسی ضرب کاری تھی، ایسی دلیل تھی جس کا ان کے پلے کوئی جواب نہیں تھا کہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام عراق سے کیوں نکلا تھا، آگ میں کیوں ڈالا گیا تھا، بت بنائے تھے یا توڑے تھے؟ اور تم یہاں صدیوں تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ یہ عمر بن لحی خزائی کے بت لانے سے پہلے سارے مکہ میں توحید ہی توحید تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسماعیل کا حوالہ دو انہیں کہ تمہارا باپ ہے، بیت اللہ شریف کا بانی ہے، اس کے تم وارث ہو۔ اور اب یہ نام ہی پیارا ابراہیم علیہ السلام نے کیسا رکھا، اسماعیل۔ آپ یقین جانیں جیسے ہم کہتے ہیں نا سمیع اللہ، عربی میں سمیع اللہ، ایسے آئیے، اسما سن لی، ایل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے، عراق سے نکلے، مصر گئے، یہاں فلسطین آئے، 10 سال ہو گئے تھے کنعان میں آباد ہوئے، اولاد ہی نہیں تھی، گھر جو تھا نا اس میں کوئی رونق نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو بت پرست ہے، کافر ہیں، ان کے گھر جو ہیں وہ آباد ہیں، وہاں رونق ہے، ان کی آنکھوں کا نور انہیں نصیب ہے، دل کا چین ہے، بچے ہیں۔ رب حولی من الصالحین، مجھے بھی کوئی بیٹا دے، اور میں میرا بیٹا نہیں چاہتا، صالحین میں سے چاہتا ہوں، نیک اولاد دے جو اس دین کو میرے بعد لے کر کھڑی ہو، دنیا کو یہ بات پہنچاتی رہے۔ یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دے دی، سن لی وہ دعا۔ اس لیے یہ یہود نصارہ کو بھی پتہ ہے کہ جو دعا سے پیدا ہوا تھا نا، جس کا نام رکھا تھا کہ اللہ نے میری سن لی، وہ اسماعیل ہے۔ اسحاق علیہ السلام، قرآن بھی بتاتا ہے، تورات بھی بتاتی ہے کہ کوئی دعا نہیں مانگی، بلکہ جب تورات میں آتا ہے بشارت لے کر آئے فرشتے، جا تو رہے تھے قوم لوط پر عذاب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہوتے جانا، اس کو بشارت دیتے جانا کہ اس کی دوسری بیوی سارہ سے ہی بیٹا ہوگا۔ تو جب یہ بشارت دی ہے تو ابراہیم علیہ السلام تو حیران ہوئے کہ اس بڑھاپے میں، اور وہاں تورات میں آتا انہوں نے کہا
اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے، اور بے شک نہ کوئی پیدا ہوئے، یہ اسماعیل ہی جیتا رہے۔ یہ بڑی بات، کتنی بڑی بات، اتنی تحریفوں کے باوجود اب بھی اس میں موجود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اتنی عزت تھی ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں، انہوں نے کہا اور بشارہ یار نام بھی تم دو، اسماعیل ہی خداوند تیرے حضور جیتا رہے، اللہ تو اس کو زندہ رکھ۔ تو اسماعیل علیہ السلام جو نام ہی پیارا رکھا کہ میں جب مایوس ہو گیا تھا، بڑھاپا آ گیا تھا، اس وقت اپنے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے میری دعا سن لی، تو فرمایا اللہ پاک نے وذکر فی الکتاب اسماعیل، قرآن میں ان مکے کے لوگوں کے ان کے باپ کا حوالہ دو کہ کعبہ جس نے بنایا تھا، جس کے تم مجاور اور مہنت ہو، جس کی وجہ سے تمہاری ساری دنیا میں یہ عزت ہے کہ تم دوسرے علاقوں میں جاتے ہو، یہ الاف قریش جو ہے یہی بات ہے کہ نجاشی کے پاس گئے، کیسر کے پاس گئے، کسریٰ کے پاس گئے، قریش کے سردار، جب بتایا کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، رب سارے ہمارا احترام کرتے ہیں، تو انہوں نے ان سے معاہدے کی، ان کو لائسنس دے دیے کہ تم تجارت کر سکتے ہو، کوئی رکاوٹ، الاف معاہدے، وہ اجازت نامے، بڑی عزت ہوئی۔ اور یہاں تک لوگ احترام کرتے تھے کعبہ کی وجہ سے ان کا، اسماعیلیوں کا، کہ اگر کوئی قافلہ ہوتا اور ڈاکو اس کو لوٹنا چاہتے، عرب میں ڈاکے تو عام تھے، امن کوئی نہیں تھا، تو اگر کوئی شخص ان سے یہ کہہ دیتا نا حرم ہی کہ میں تو حرم کا رہنے والا ہوں، اسی وقت ڈاکو دو سے تلواریں میان میں کر دیتا، سلام کرتے کہ اچھا حرم کے رہنے والے۔ اور یہ بات اس طرح پھر آگے بڑھ گئی کہ اگر قافلہ کسی اور کا بھی ہوتا تو وہ پھر مکہ جاتے اور یہاں مکہ کے متولیوں سے کہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی آدمی کر دو، بے شک معاوضہ لے لو، بطور بدر کا جو ہے نا کہ ہمارے ساتھ وہ جائے، اور اگر ڈاکو آئیں تو وہ کہہ دے کہ میری حفاظت میں، وہ جب کہہ دیتا آگے ہو کر بھئی میں حرم شریف میں سے آیا ہوں، یہ لوگ میری حفاظت میں، اس وقت بھی گئے گزرے زمانے میں نا ڈاکو سر جھکا دیتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس گھر کی برکت سے تم کھا رہے ہو، اللہ جاتا محمد جو وہاں من خواہ، تمہیں روزی مل رہی ہے اس بادن غیرے کی طرف، یہاں کیا اگتا؟ اب بھی جا کر دیکھ پہاڑ تو جلے ہوئے، بوٹیاں نہیں اگتی، اس بیابان میں اگر تمہیں روزی مل رہی ہے عزت سے، اور تم امن سے بیٹھے ہوئے، حرم سے باہر نکلتے ہیں لوگ اسی وقت اچک لیے جاتے ہیں، لوگ اغوا کر لیتے ہیں، تمہیں کوئی چھیڑتا نہیں، تو فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جب یہ کہا جاتا ہے هَذَا الْبَيْتِ، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس کی وجہ سے تم یہ سب کچھ نا فائدے اٹھا رہے ہو، کیا دربار بنا رکھے ہیں راستانے، ان کو پوجتے ہو، اس گھر کی پوجا کرو جس کی وجہ سے یہ ساری نا نعمتیں تمہیں مل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تو چھوٹی بات نہیں تھی کہ ان کے پاس اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرو، کون تھا وہ، کس طرح کعبہ اس نے بنایا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا یا بتوں کے لیے؟ تمہارا باپ جو تھا اس کا طریقہ کیا تھا؟ اور آگے جو الفاظ کہے اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ وہ وعدے کا سچا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ وعدے کا سچا ہونا تو ایک مسلمان عام جو ہے اس کی بھی صفت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں جس میں ہوں وہ تو پکا منافق ہے، کہ وعدہ کرے پورا نہ کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، تو وعدہ میں سچا ہونا تو عام مسلمان کا وصف ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہنا کہ وہ وعدے کا سچا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ دین جو ہے نا سارا یہ پورے کا پورا عہد ہی ہے۔ آپ یقین جانے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، یہ ایک عہد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے تیری بندگی اور اطاعت قبول کی، ہم یہ اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں کہ جو تیرا حکم ہوگا وہ مانیں گے۔ یہ وعدہ جس کو اللہ کہتا ہے، اللہ تم سے یہ عہد لیتا ہے۔ اب جو ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دے کہ اس نے جو عہد اپنے رب سے کیا تھا، ایک وعدہ اور بھی ہے وہ ذکر آ جائے، مگر اصل میں یہی مراد ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ اپنے رب سے کیا اس کو نبھا دیا، پوری زندگی اس نے پھر اپنے اس عہد کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں وہ مطیع تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ کہ جو ایک بندہ مومن اللہ سے عہد کرتا اس کو اس نے نبھا دیا، بہت بڑی بات۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اور سب سے زیادہ پھر اس وعدے کے پورے ہونے کے وقت وہ آیا معراج، اس وعدے کے ایفا کی کہ جب باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب میں تجھے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بات خواب کی نا، بہانہ بنا سکتا تھا ابا جی خواب کی وجہ سے مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، مگر بیٹا وہ تھا جو دعا سے لیا تھا، اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جی یہ خواب نہیں ہے، یا بات طفل ما تمر،
آپ کر دیں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم ہے رب کا۔ اور اسی سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ روئے الانبیاء وحی، ہم جاگتے بھی جو دیکھتے ہیں یقینی نہیں، نظر کا دھوکہ ہو سکتا، دیکھتے ہیں آدمی آ رہا نکلتا گدھا، مگر پیغمبر خواب میں بھی سویا ہوا بھی جو دیکھتا وہی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ روئے الانبیاء وحی، ابن عباس فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کیوں کہتے کہ ابا جی جو حکم ہوا کرو، اور آگے وعدہ کیا ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، زندگی ساری عہد اطاعت کو نبھاتے گزری کہ ہر حکم اللہ کا مانتے رہے، مگر اب تو آخری منزل آ گئی نا کہ اس عہد کو نبھاتے ہوئے گردن کٹانی پڑے، لیٹ گیا، چھری باپ نے پکڑ لی، فلما اسلم وتلہ الی الجبین۔ اب بات ہی ہم کر دیتے نا ممبروں پر آسانی سے، کہ بوڑھا آدمی جو 99 سال کی عمر کو پہنچ، 13 سال کے تھے اسماعیل علیہ السلام، ابھی اسحاق بھی نہیں پیدا ہوئے، ایک ہی بچہ تھا، بوڑھا، کوئی سہارا نہیں، کوئی جنگل میں کوئی اور دل کو تسکین دینے کے لیے بھی نہیں ساتھ، اس بچے کو لے کر تیار ہو گیا، اور چھری چلنے میں کوئی دیر تھی، یہ جو ہے نا کہ چھری چلا دی کاٹتی نہیں تھی، یہ تو ہے افسانے سارے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، مگر کثر تو نہیں رہ گئی تھی کہ وہ بیٹا لیٹ گیا، باپ نے چھری پکڑی، ونادینا یا ابراہیم، ممتن نے امتحان لینے میں خود ہی اعلان کر دیا کہ ابراہیم قد صدقت رویا، تو نے خواب سچا کر دکھایا، بس۔ اور وہاں کیا فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بات کہنے میں آسان ہے، امتحان تو بڑا سخت تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اس بڑھاپے میں جوان بیٹا کون چھری پھیرتا، مگر وہ اسماعیل جب لیٹ گیا، ہم تو اسماعیل پیش سر بنے، رومی کہتا اسماعیل کی طرح رب کے سامنے اپنی گردن رکھ دی اور چھری کے نیچے چلا جا، یہ وعدہ جس کو خاص طور پر بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا تھا جس نے جو وعدہ رب سے کیا نا کہ تیرا بن کروں گا، وہ ساری زندگی نبھایا ہے، مگر سب سے بڑھ کر جہاں پھر یہ بات کلائمیکس کو پہنچی نا، عروج کو، سوئی سرے پر چلی گئی، وہ وعدہ تھا جو اس نے باپ سے کہا کہ ابا جی کر دیں ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ دیکھیں نا، پھر بھی اللہ پر بھروسہ، کیسی توحید ہے اللہ کے پیغمبر کے دین میں، پھر بھی نہیں کہا کہ میرا کمال ہے میں یہ کروں گا، ستاجدنی انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو ابا جی آپ پائیں گے مجھ کو من الصابرین، میں صابروں میں سے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں، حالانکہ سارے پیغمبر جوان میں یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں، صابرین بھی سارے ہوتے ہیں، عام مسلمانوں میں بھی صابرین ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے اسماعیل الیسع اور اس طرح ذوالکفل کا کل من الصابرین، یہ سارے صابرین میں سے تھے، کیونکہ ٹیسٹ ہوا نا کسی کا کسی بات میں، کسی کا اس امتحان میں جو پورا اترا سرٹیفکیٹ وہ مل گیا، جس نے پی ایچ ڈی کر لیا، اس نے یہ ایم فل کر لیا، جو صابرین میں سے نکلا اس کو اللہ نے صابرین کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ صابر سارے ہیں، مگر انہوں نے تو صبر کی حد کر دی۔ تو کہا گیا کہ ان لوگوں کو ذرا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سناؤ کہ وہ کون تھا، یہاں جنگل میں کیوں آباد ہوا، کعبہ کیوں بنایا، کس طرح اللہ کے راستے میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ ان کے سامنے کرو، اس نے جو رب سے وعدہ جب بھی کیا اس کو پورا کیا۔ اب کہانی لکھ دی، ہمارے مفسرین کو عادت ہے نا کوئی نہ کوئی سچا جھوٹا قصہ لکھ دیتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے کسی سے لینا دینا تھا، اس سے وعدہ کیا، اس نے کہا اچھا میں آتا ہوں، وہ سال بھر نہیں آیا، تو اسماعیل علیہ السلام وہاں ہی کھڑے رہے، گھر ہی وہاں بنا لیا، سال بعد آیا تو آپ نے کہا یار تو نے تو مجھے بڑی تکلیف میں ڈالا۔ یہ غلط بات ہے، ان کی کوئی صحیح حیثیت نہیں، روایت کی روشنی میں بھی نا کمزور ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ابو داؤد میں ایک روایت ضعیف جو کاٹنی چاہیے، کمال پیغمبروں کے اپنی جگہ، ان کے لیے اور بہت سی چیز کہ آدمی بیان کرتا میں نے حضور علیہ السلام سے ایک سودا کیا نبوت سے پہلے، تو پھر میں نے کہا کہ میں آپ کو ابھی آ کر دیتا ہوں پیسے، یاد نہیں رہا، اس دن بھی نہیں، اگلے دن یاد آ گیا، تو حضور نے فرمایا نوجوان تو نے یار مجھے مشقت میں ڈالا، میں یہیں کھڑا، یہ بھی نہیں سمندر صحیح۔ یہ صادق الوعد جو ہے نا، وعدے کا سچا ہونا، یہ چھوٹے موٹے وعدے نہیں، یہ ایمان اور اسلام کا وعدہ ہے کہ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ عہد کر لیتا اپنے رب سے کہ میں تیری غلامی کروں گا، جو تیرا حکم ہوں گا مانوں گا، جب وہ اس کو نبھاتا ہے ساری عمر اس میں سچا نکلتا، وہ ہو جاتا ہے صادق الوعد۔ جو کہتے ہیں مگر پورے نہیں اترتے، ہم لوگ اسی لیے جھوٹے ہیں نا، کاذب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کریں گے، نہیں، ذرا سا کوئی نفع نقصان کا معاملہ آتا، سود و زیاں کا بھاگ جاتے ہیں کہ اس میں تو گھاٹا پڑ رہا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے،
فلاں ناراض ہو رہا ہے، نہیں، کاذب الفاظ نکلتے ہیں۔ فرمایا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام صادق الوعد، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تیری بندگی کروں گا، کی ہے اس نے، اور وہ وعدہ جو بالکل آخری تھا گردن کٹوانے کو، اس میں بھی سچا نکلا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھا۔ اب حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے ذکر میں یہ کہا کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان کو ہم نے نبی بنایا، اور دوسری جگہ پہ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے قربانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ تجھے اسحاق دیں گے، وہ نیکوکار ہوگا، نبی ہوگا، اس کو صرف نبی کہا، مگر اسماعیل علیہ السلام کو کہا رسول النبی، کہ وہ رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ اب علماء میں یہ بات چلتی آتی ہے، پڑھے لکھے لوگ یہ بحثیں پڑھتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ نہیں ایک ہی چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ سے علم لیتا ہے اس حیثیت سے اس کو نبیون کہتے ہیں، اس کو خبر دی جاتی ہے، جب اس کو آگے کنوے کرتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے، وہ رسول ہوتا، پیغامبر ہوتا۔ بات تو بڑی ٹھیک تھی، مگر قرآن مجید نے اس کو کچھ رد کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ تجھ سے پہلے نہ ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ کوئی نبی بھیجا ہے، الگ الگ کر کے نا، کہ نہ کوئی رسول بھیجا ہے نہ کوئی نبی بھیجا، مگر یہی ہدایت اس کو کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ، اور حدیث پاک میں بتایا کہ رسول جو ہے نا وہ 300 کے قریب ہوئے ہیں، نبی بہت ہوئے، تو فرق کرنا پڑا نا پھر، تو علماء پھر فرق کرنے لگ گئے کہ جو شریعت نہیں لے کر آتا ہے وہ رسول ہوتا، جو شریعت نہیں لے کر نہیں آتا، پرانی شریعت پر چلتا ہے، وہ نبی ہوتا پھر۔ مگر یہ بھی بات کوئی صحیح نہ نکلی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، مگر ان کے پاس شریعت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کوئی شریعت نہیں لائے۔ اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں، مگر ان کے پاس بھی شریعت کوئی نہیں، باپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت یہ ہے، اور اسحاق اور سارے جو ہے نا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن تیمیہ کی کتاب النبوت جو ہے نا، اس میں کچھ نہ ہوتا، یہی تحقیق ان کی جو ہے بس یہی ایسی ہے کہ سونے میں تولنے کی قابل۔ انہوں نے کہا رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، نئی شریعت نہیں ہوتی، نہ کوئی اور بات ہوتی ہے، رسول کا کام جو ہے نا مشکل ہوتا، وہ صرف ماننے والوں کی طرف نہیں آتا کہ نبیوں کو مانتے مگر ذرا بگڑ گئے ان کو درست کر، نہیں، وہ جو بالکل مکذب ہو جاتے ہیں نا، توحید کو ہی نہیں مانتے، آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں، خالص پکے کافر ہو جاتے ہیں نا، ان کو بھی نئے سرے سے مسلمان بنانے کے لیے آتا ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل میں بہت نبی ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نبیوں کو بگڑ گئے تھے کوئی، تو ان کی اصلاح کے لیے جو آتا ہے، جیسے ہماری امت میں مجدد ہے وہ نبی، جو بالکل کافروں کی طرف آتے ہیں نا وہ رسول اور مرسل ہوتے ہیں۔ اس وقت بڑی ٹکر لگتی ہے، وہ لوگ مان ہی نہیں رہے ہوتے اللہ کی توحید کو، یا سرے سے قیامت کو ہی نہیں مانتے، یا وحی کے آنے کو نہیں مانتے۔ تو اسماعیل علیہ السلام چونکہ عرب میں بھیجے گئے، عرب کے لوگ جو بنو جرم تھے، یہ سارے پہلے نے کوئی نبی نہیں ملا تھا، کوئی ان کے پاس دین نہیں تھا، یہ پکے جو ہے نا کافرین اور منکر وہ تھے، ان کو منوانا کہ اللہ ہے، ایک ہے، آخرت ہے، یہ بڑی بات تھی۔ اس پر مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق جو ہے نا ابن تیمیہ یہ نہیں کہ پھر ٹوٹتی، اور یہ بہت عمدہ، اسی کو مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں پھر نقل کیا اور بڑی تحسین کیا کہ یہ ان کا یار بہت اچھا کام ہے، بڑی علمی بات ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رسول النبی تھا، صرف عام مسلمانوں کو درست کرنا ہی اس کا کام نہیں تھا، جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے منکر یا توحید کے منکر یا آخرت کے، ان کو بھی دوبارہ اسلام میں لانا ان کا کام تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اپنے بندے کتنے پیارے ہیں، نبوت اور رسالت کتنا بلند منصب ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا تذکرہ کرتا، جیسے کوئی نعت خان تھکتا نہیں نا، ایسے بیان کرتا جاتا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا کہا کہ ایک تو کہ اپنی حالت اس کی وہ تو درجہ بیان کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا حق تھا اس نے ادا کیا، اور جو وعدے رب سے کیے پورے کیے، مگر اسی پر بس کی نہیں۔ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ جو دین اسے ملا تھا وہ کا نمونہ ہمارے لیے آیا کہ جو صرف اپنی حد تک نیک بنتا نا کہ میں اپنی کملی کو بچا کر لے جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، یہ کوئی شے نہیں۔ کوشش کرو کہ جو دوسرے ڈوب رہے نا ان کو بھی بچاؤ، ان کا ہاتھ پکڑو،
اسی لیے سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں آ گیا، پہلے خانقاہ میں چلا گیا درویشوں کے پاس، نفل پڑھتا، روزے رکھتا، پھر چھوڑ دیا اور علماء کے پاس آ گیا، پڑھنے پڑھانے میں لگ گیا۔ تو میں نے کہا تو نے کیا فرق دیکھا؟ گفتم میں آنے عالم و عابد سے فرق بود تا اختیار کر دیا دائیں فریق رہا، کہ عالم میں اور عبادت کرنے والے میں کیا فرق نظر آیا کہ تو نے عابدوں کو چھوڑ دیا، عالم کے پاس آ گیا۔ گفتاں گلیم خیش برومی براد موج، اس نے کہا وہ عابد کیا کہ اپنے کمبل کو بچا کر لے جانا چاہتا کہ میرا کمبل نہ گیلا ہو، وہیں جہد می کناد کے بغیرت غریق۔ اور سچا عالم ہے تو وہ کوشش کر رہا دن رات کہ جو دوسرے ڈوب رہے ہیں میں ان کو بھی کنارے پر لے جاؤں، اس لیے ان کا کام پیغمبروں والا کام ہے۔ تو فرمایا اسماعیل علیہ السلام بذات خود بھی کامل تھا، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماننے والوں دونوں ہی ٹھیک ہیں، گھر والے قرابت دار بھی ہو سکتے ہیں، نبی کی امت بھی اس کا اہل ہی ہوتا۔ تو اس سے یہ بات ملی جو قرآن پاک کہتا ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی مانتا کہ دین برحق ہے تو اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی کوشش کرے کہ اس نعمت میں شریک کرے، ورنہ یہ تو اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہوگی نا کہ اتنی اعلیٰ چیز ہے تو تم اپنے بچوں کو بھی نہیں دینا چاہتے، تم بڑے کنجوس اور بے رحم ہو کہ خود جنت میں جانے کی فکر ہے، یہ بیچارے جہنم کو جا رہا ہے اور کوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے جتنے گھر والے ہیں کوشش کرو، اگر وہ ڈوب جائیں جیسے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں غرق ہو گئی، ہوتی رہے، تم تو کوشش کرو، اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑو۔ اور اسی طرح سورہ آگے آ رہی طٰہٰ، اس میں بھی کہا کہ اپنے گھر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہا کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہو۔ تو بیان کرنے والا کہتا ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سوتے تھے تو یہی دیکھتے تھے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتے، پھر گھر والوں کو بھی جگاتے، اور یہی آیت اس وقت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اللہ کہتا گھر والوں کو بھی کہو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو سعید خدری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا کہ اللہ اس گھر والوں پر رحم کرے کہ اگر بیوی کو جاگ آئی تہجد کے وقت اس نے اپنے خاوند کو جگایا، خاوند جاگا بیوی کو جگایا، اگر نہیں جاگا چھینٹے مارے اس کے منہ پر، اور انہوں نے 2 رکعتیں اٹھ کر پڑھ لی نا تو اللہ تعالیٰ انہیں ذاکرین میں لکھ دیتا کہ انہیں اللہ یاد ہے۔ یہ گھوڑے بیچ کر نہیں سوئے، فکر ہے کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں جانا، بیچارے لوگ سوئے ہوئے ہیں گرم بستروں پر، یہ اٹھ کر میرے سامنے چیخ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام خود صالح اور نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ اب بجائے سارا دین بیان کرنے کے آپ نے دیکھ لیا کہ صلاح اور زکوٰۃ 2 کا ذکر ہوا۔ ابھی محترم حکیم صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا دین کیا ہے، حقوق اللہ، کچھ اللہ کے حق ہیں، جس نے بنایا اس کا شکر ادا کرو، اس کے گن گاؤ، اس کی تعریفیں کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کا ادب اور تعظیم بجا لو۔ یہ صلاۃ نماز مقرر ہو گئی، اور جس دن سے دین شروع ہوا آدم علیہ السلام سے اسی وقت سے آ رہی، کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ دین میں یہ نماز نہ ہو۔ نماز کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طائف والے جب اسلام لانے کے لیے مجبور ہو گئے، جب سارے عرب میں دین پھیل گیا تو جنہوں نے پتھر مارے تھے خود آئے مدینہ، پھر مسلمان ہونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم یہ منوانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم جہاد میں حصہ نہیں لیں گے، منظور۔ پھر انہوں نے کہا نماز نہیں۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین اللہ فی ارکو، وہ جس دین میں اللہ کے سامنے جھکنا ہی نہیں، اس دین کا پھر کیا فائدہ؟ ایسے دین کا کوئی فائدہ نہیں، نہ میں ایسا دین قبول کر سکتا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ بھی حکم اسی طرح کے فرمایا نہیں، ان کا وقت جب آئے گا نا اس وقت تک یہ اس طرح تیار ہو جائیں گے، خود زکوٰۃ لے کر آئیں گے، خود جہاد کے لیے شوق ظاہر کریں گے۔ میں ضد کرتا تو رکاوٹ پڑ جاتی، حکمت دین کا نقطہ۔ نماز تو ابھی آ جانی تھی، میں اگر مان جاتا یہ نماز نہ پڑھتے سارا گناہ میرا ہوتا، اس لیے نماز نہیں، نماز کے بغیر دین کوئی نہیں۔ اور دوسرا زکوٰۃ، حقوق العباد۔ اب حقوق العباد اس بندے سے زیادہ کون ادا کرے گا جو اپنی محنت کی کمائی شوق سے دوسروں پر لٹائے اور خرچ کرے اور اس میں اس کو لذت آئے، اس سے بڑھ کر پھر دوسرے حقوق کیوں نہ وہ پورے کرے گا۔ جو مال تک اپنا لٹا دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے حاجت مندوں پر، اور کون سی کسر رہے گی؟ پھر اور کون سی ہمدردی جو نہ کرے گا؟ مال ہی تو سب سے بڑی رمائش ہے
جس کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں اگر جان چاہتے تو لے رہو، مال چاہتے تو نہ ہے، کنجوسی ایسی بری بات ہے۔ تو کہا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جب یہ دو نام لے دیے جاتے ہیں نا قرآن میں کہ نماز اور زکوٰۃ، وہاں ہی نہیں رکنا، سمجھ لینا کہ یہ عنوان ہے، صلاۃ عنوان ہے حقوق اللہ کا، زکوٰۃ عنوان ہے حقوق العباد کا۔ یہ کہہ دو کہ وہ بندوں کا حق بھی ادا کرنے کا حکم دیتا تھا اور اللہ کا حق ادا کرنے کا بھی حکم دیتا تھا۔ اور ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اکبر وکان عند ربہ مرضیہ، اللہ رحمت کرے امام فخر الدین رازی پر، وہ کہتا وہذا نہایۃ فی المدح۔ اب اس سے آگے ایک حرف بھی باقی نہیں رہا تعریف کا کلمہ کہنے کے لیے، اور کیا کہنا ہے؟ ہاں ساری دنیا سوچے کیا کہے گی ایسے، وکان عند ربہ مرضیہ، کہ اسماعیل اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا، وہ رب کی مرضی کا تھا، جس معاملے میں اللہ نے اس کو جانتا وہ معیار پر پورا ہوتا، جیسا اللہ چاہتا نا کہ میرا بندہ ایسا بنے، اسماعیل علیہ السلام ہر معاملے ویسا ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں والمرضی عند اللہ، اللہ کے ہاں تو وہی پسندیدہ ہوگا، والفائز فی کل طاعت باعلی درجات، ساری نیکیوں میں جو چوٹی کے درجے پر ہوگا نا وہ اللہ کے معیار پر پورا ہوگا، باقی سب میں کمی ہے، جس کو اللہ کہتا ہے یہ ہے میری مرضی کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ رب کے ہاں بالکل اللہ کی مرضی کا تھا، اس کا پسندیدہ تھا، جیسا بندہ رب کو چاہیے وہ ویسا ہی تھا، کسی معاملہ میں اس نے رب کو ناراض نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ اولاد جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی، ان کو بتاؤ کہ تم نے نماز بھی ضائع کر دی ہے۔ سورہ انفال میں آتا کہ نماز اب تمہاری رہ گئی کیا، نہ رکوع ہے نہ سجدے، نماز کا کچھ طریقہ، تالیاں بجاتے ہو، بھجن گاتے ہو، خانہ کعبہ کے گرد ایسے ہی تھا نا، تالیاں بجاتے پھرتے تھے، گیت گاتے پھرتے، جیسے اب ہمارے یہاں محفلیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے کہا مقام تصیہ رہ گیا، نہ ابراہیمی نماز ہے نہ وہ رکوع سجدے ہیں، یہ گیت گاتے پھرتے ہو۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ تم کنجوس ہو گئے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں تک کو دھکے دیتے، تم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور متولی بنے ہوئے خانہ کعبہ، اور جن کا باپ کہتا تھا کہ زکوٰۃ دو، ان کا حال یہ ہو گیا کہ یتیم کو دھکے دیتے ہو، مسکین کو کھانا تک نہیں کھلاتے۔ شرم کرو، نام لیوا کن کے وارث کن کے کہلاتے اور طرز عمل تمہارا کیا؟ تو ان دو آیتوں میں آپ دیکھ لیں اللہ نے اپنے برگزیدہ اور ذلیل قدر رسول اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ خود بھی ٹھیک ہو، جو اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تیری بندی کرے نبھاؤ، اور اپنے گھر والوں کو، ساتھیوں کو جہاں تک تمہارے بس میں ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔